تاجدار ختم نبوت. اب جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں غازی میاں افتخار حسین صاحب, عوامی نیشنل پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اپوزیشن کے قائدین صاحبان اور میرے سامنے محترم میرے بھائی اور بہنوں, جلسہ بہت وقت ہو چکا ہے کہ شروع ہوا ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ اپنا مدعا آپ تک پہنچا سکوں, چونکہ مسئلہ جو موجودہ درپیش ہے یہ متحدہ پوزیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم 23 مارچ کو یہاں پہ آئیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. او آئی سی کی بات آئی تو احتراماً اس کو ملتوی کرنا پڑا, اور پھر 26 کو آغاز ہوا اور آج 28 تاریخ کو ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں. اس دوران بہت کچھ ہو چکا ہے, لیکن رات کو آپ نے جاری وزیر اعظم کو روتے ہوئے ضرور سنا ہوگا. یعنی جس طریقے سے وہ رویا, ہمیں احساس ہوا کہ اندر کی بات وہی ہے کہ اس کا جانا ٹھہر گیا ہے. یعنی جو تعداد عدم اعتماد کے لیے ہونی چاہیے وہ تعداد اپوزیشن کے پاس یعنی مکمل ہے, اور اب یہ اپنی نئی چال چلنے کے لیے رونے پہ اتر آیا ہے. 105 منٹ تقریر کی, اور اس 105 منٹ تقریر میں ابھی میں مطلب کی بات کروں گا, ابھی مطلب کی بات کروں گا, اور آخر میں پرچی نکالی اور خط نکالا اور کہہ رہا تھا کہ اس کو میں پڑھ نہیں سکتا, صرف دکھا سکتا ہوں. تو خدا کے بندے, جب آپ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ خط دکھائیں تو صرف کاغذ دکھانے سے کیا ہے؟ اور تم کہتے ہو مجھ پہ تم اعتبار کر لو. ساری عمر جھوٹ بولتے رہے. اس کاغذ کا بھی شاید بزدار کے لیے کسی نے خط لکھا ہو, تمہارے لیے تو خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں کون ڈرائے گا؟ جو لوگ تمہیں لے کے آئے تھے وہ تمہیں بیچ مجدار چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ نیوٹرل ہو گئے کہ تم نے نیوٹرل پہ الزام لگایا کہ یہ جانور ہیں. اب اپنے آپ کو سنبھالو. ہم کہہ رہے تھے کہ تم جعلی ہو, ووٹ کے ذریعے نہیں آئے تھے, مصنوعی طاقت کے ذریعے لائے گئے تھے, اور خدا کے فضل و کرم سے اپوزیشن کی جو تحریک تھی وہ اس مچ پہ پہنچ چکی ہے کہ آج تم ان لوگوں کے گھروں پہ حاضری دے رہے ہو جب کبھی تم اس سے بات بھی کرنا نہیں چاہتے تھے. اندازہ کرو کہ تمام اس کے اتحادی رو رہے تھے, لیکن کسی کا اس کو احترام نہیں تھا. آج تمام اتحادی اس سے ناراض ہیں. اس کے اپنے جو ایم این ایز ہیں ان میں اکثریت اس سے ناراض ہے. اور آپ یقین کریں کہ اب تو عدم اعتماد پیش ہو چکی. اب تو صرف ووٹ کی باری ہے.
جس دن ووٹ ہوگا اپوزیشن جیتے گی اور عمران ہارے گا، عمران غرق ہو جائے گا، عدم اعتماد جو ہے اس پہ ہوگی اور ضرور عدم اعتماد ہوگی۔ ہم یہ بات چونکہ اس دوران ایسی باتیں ہوئی کہ اس کو جس طریقے سے لایا گیا پروونشل اٹانومی کے حوالے سے اس کو ایک درس پڑھائی گئی، این ایف سی وارڈ آج تک نہیں ہو رہا، جو صوبوں کا حق ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور بڑا صوبہ پنجاب اس میں بھی ان کا وزیر اعلیٰ اور ہمارے صوبے میں وزیر اعلیٰ ان کا وہ زبان کھولتے نہیں کہ این ایف سی وارڈ ہونا چاہیے۔ آج صوبوں کے حقوق پہ تم نے ڈاکہ ڈالا، 18ویں ترمیم کو تم اس سے کھیلنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ صوبائی خود مختاری سے نہ چھیڑو، قوم سے مذاق نہ کرو، قوم کے جو وسائل ہیں اس پہ اس قوم کا اختیار ہے۔ تم ڈرامہ بازی کرتے رہے، 3.5 سال میں تم نے پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا۔ آج پارلیمنٹ کی وہ عزت و احترام نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ یہ عمران نہ ہوتا تو آج یہ سچویشن اور پوزیشن نہ ہوتی۔ تم جو زبان استعمال کر رہے ہو، خدا کسی کو ایسی زبان نہ دے۔ تم لوگوں کی توہین کر رہے ہو۔ وزیر اعظم ایسا ہوتا ہے؟ ہماری بات سچ نکلی کہ ہم نے کہا کہ تم جعلی ہو۔ اے رات کے متوالو، آج پاکستان میں جس طریقے سے عمران نے تباہی مچائی ہے، خدا کے فضل و کرم سے آئندہ 10 دنوں میں اس سے نجات ملے گی، یہ گر جائے گا اور اپوزیشن یہاں پہ اپنی حکومت سنبھالے گی۔ اور یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، اس کے بعد سینٹ کی باری ہے۔ سینٹ میں عدم اعتماد ہوگا اور پنجاب میں عدم اعتماد ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے اتنی تعداد میں ان سے ناراض ہیں کہ وہ اپوزیشن سے مل کے خیبر پختونخوا میں بھی عدم اعتماد کرے گی اور عمران اور پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ کرے گی۔ میں اس موقع پہ آپ تمام ساتھیوں سے، چونکہ یہاں پہ میرے اسٹیج پہ تقریباً اکابرین بیٹھے ہیں اور چند اکابرین ابھی پہنچنے والے ہیں، میں تمام اکابرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی زبان، یعنی جو تربیت ان کی ہوئی ہے اس طریقے سے استعمال کرے، نیازی کے ان باتوں کا نوٹس نہ لیا جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے باتوں کا نوٹس لیا جائے، یعنی رات کو جس طریقے سے اس نے تقریر کی، اس نے اپنے بندوں کو کس طریقے سے تربیت دی، اس نے اپنے ساتھیوں کو اس طریقے سے تربیت دی کہ یہ جب سنجیدہ بات کرتے ہیں تو وہ نہیں سنتے۔ عمران آج اس حد تک گئے ہیں کہ اپنے ورکر بھی ان کی سنجیدہ بات نہیں سنتے، وہ بیچ سے آواز دیتے ہیں اور وہ غلط نام لے کے وہ آواز دیتے ہیں۔ تو میں آپ تمام ساتھیوں سے، جو کہ آج آپ اکابرین کی باتیں سننے آئے ہیں، ہم عوامی نیشنل پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ اجلاس ہوا تو تمام اپوزیشن کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ یہاں پہ آئیں گے تو عوامی نیشنل پارٹی آج پشاور سے ہو کے اسلام آباد تک ہم نے ایک تاریخی جلوس نکالا اور اپوزیشن کا ساتھ اس لیے دیا کہ اس پاکستان میں
پارلیمنٹ بھی مضبوط ہو, جمہوریت بھی مضبوط ہو, جمہوریت کے دشمن کو چھٹی کر دے, غلط زبان استعمال کرنے والے کی چھٹی کر دے, جھوٹ بولنے والے کی چھٹی کر دے. اب وہ ناز نخرے نہیں چلے گی. جس طریقے سے تم نے ناز نخرے کیے, آج آپ کے آخری دن آ چکے ہیں. لہذا میں اس موقع پہ اپنے پارٹی کی طرف سے, عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے, آپ تمام اپوزیشن کے جو یہاں پہ اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے, تو اس سے پہلے کہ میں میاں کے حد تک آپ لوگوں سے بات کروں, یعنی ظلم کا خاتمہ کرو گے, نیازی کو تخت سے ہٹاؤ گے, ظلم کی حکومت کا خاتمہ کرو گے, اپنے اپوزیشن کے قائدین کا ساتھ دو گے. جو بھی دینا چاہتا ہے کہ ایک ہاتھ تو اٹھا کے ایمان تازہ کرو, پیچھے بھی دیکھو اور آگے بھی دیکھو, سب کو دیکھو کہ کون ہاتھ نہیں اٹھاتا, اور سٹیج کو بھی دیکھو کہ یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. اپوزیشن کا ساتھ دو گے, اس ظالم کا خاتمہ کرو گے, ایمانداری سے کرو گے, دوسرا ہاتھ بھی اٹھاؤ اور دونوں ہاتھ اوپر کریں, اور اتنی تالی بجائے کہ وہ جو چور بیٹا جو خود احتساب کے نام پہ لوگوں کو بے عزت کرتا رہا, آج لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا. آج ان کے اپنے اتحادی ان کو چھوڑ رہے ہیں, آج ان کے ایمنے ان کو چھوڑ رہے ہیں. تو اس حوالے سے اتنے ہاتھ بجاؤ کہ یہ میڈیا والے بھی دیکھ لیں, اور وہ بھی دفتر میں بیٹھے ہو تو سن لے کہ یہ تمام پاکستان کے لوگ آپ کے مخالف ہیں, اور ہم مخالفت اس وقت تک کریں گے جب تک آپ کو کرسی سے ہٹاتے نہیں اور یہاں پہ اپوزیشن کی حکومت لاتے نہیں. تو میری بات آپ سمجھ گئے کہ ہاتھ اٹھا کے بجاؤ کہ نہیں سمجھے؟ عجیب بات ہے, یعنی یہ ختم, اگر آپ صرف ہاتھ بھی نہیں بچا سکتے تو کیمرے دیکھ رہے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ ایمان سے کہ اپوزیشن کرو گے, ایمان سے کہو کہ یہاں پہ ظلم کا خاتمہ کریں گے, صوبائی خود مختاری کی بات کریں گے, 18ویں ترمیم کی بات کریں گے, آئین کی بالادستی کی بات کریں گے, اپنی حقوق کی بات کریں گے. آپ سب عہد کرتے ہیں. اب پختو کے لطف پہ ایماندار ہے, لاسو ٹکا ہوئے, سانیو ٹکا ہوئے. میں اس حوالے سے اکثر کہ لو تم بھی سنو, لو تم بھی سنو, یہ حکمران بھی سنیں, ایک بات سنانے آیا ہوں. میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں. یہ راج محل کی دیواریں محفوظ کرو, محفوظ نہیں, یہ راج محل جل جائے گا, میں آگ لگانے آیا ہوں. میرے باغیرت بھائی اور بہنوں, ایک بات عرض کرتا چلوں کہ صرف عمران